بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور صلوات اللهم صل على محمد عزیزان گرامی قدر حیات انسان اور مودت اہل بیت سلسلہ کلام سلسلہ گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس پاک پروردگار کا بے حد احسان اور مہربانی کرم کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، اور اس سے بھی بڑا احسان اور اس کی مہربانی اور اس کا کرم کہ اس نے انسان پیدا کیا، کچھ اور نہیں بنایا بلکہ اس نے انسان بنایا، انسان پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی قدرت تھی، اس کا اختیار تھا، اس کی مرضی تھی، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ اور نہیں بنایا اور اس نے انسان بنا دیا۔ تو یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا احسان ہے، جس پر ہم اس پاک پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ انسان پیدا کرنا اس پاک پروردگار، یہ اس کا لطف اور اس کا کرم تھا، اور یہاں اس کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی انسانیت کی حفاظت کرے، اور اللہ نے جب اسے انسان پیدا کیا ہے تو وہ ہمیشہ انسان ہی رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حیوان نہ بنے۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کو انسان رکھتی ہیں، اس کی انسانیت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے سرمایہ انسانیت کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، انسان کو سالم انسان بناتی ہیں، ان میں سے اہم ترین شے آل محمد کی مودت ہے۔ مودت اہل بیت جو انسانیت، یعنی مودت اہل بیت جب گفتگو اپنے نتیجے کو پہنچے گی تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اگر مودت اہل بیت نہ ہو تو پھر انسانی شکل میں کیا ہوتا ہے، اگر مودت اہل بیت موجود ہو تو پھر صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے۔ اور مودت اہل بیت جہاں انسان کو انسان بناتی ہے، انسان رکھتی ہے، اس کی انسانیت کی حفاظت کرتی ہے، اسی لیے تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ خالق نے، اس پاک پروردگار نے مودت اہل بیت کے لیے رسول اعظم کو امت کے سامنے سائل بنایا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لا اسألکم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نگاہ خالق میں آل محمد کی مودت وہ ضروری مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کائنات کے رسول کو امت کے سامنے سائل بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ رسول کہ جس سے زیادہ عزت کائنات میں کسی کی نہیں، اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر کائنات میں سب سے اعظم ترین، اشرف ترین، عرفہ ترین، اعلیٰ ترین ذات جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور جو ذات مصطفیٰ ہے کیا، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جا کر کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، تاکہ واضح تو ہو کہ سوال کرنے والا ہے کون۔ تو جب سوال کرنے والی ایسی ہستی ہو تو پھر وہ سوال کتنا اہم ہوگا، کتنا ضروری ہوگا، اور پھر اللہ اسے سائل بنا رہا ہے۔ وما محمد الا رسول،
جب قرآن کہے کہ محمد کچھ نہیں ہے، یہ تعارف ہے رسول گرامی کا۔ قرآن مجید نے اس مختصر ترین جملے کے اندر جامع ترین تعارف پیش کیا ہے پیغمبر گرامی کا، رسول اکرم کا، رسول معظم کا جامع ترین تعارف ہے۔ وما محمد الا رسول، کہ محمد بھئی کیا پہلا تعارف کسی بھی شخص کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے نام بھی بتا دیا کہ وما محمد، ظاہر محمد سرکار کا نام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے، یعنی محمد صرف اور صرف رسول ہے۔ یہی تعارف ہے سرکار دو عالم کا، سرکار دو جہاں کا، جو یہاں پر قرآن مجید نے کروا دیا۔ اگر یہ دو لفظ محمد اور رسول سمجھ میں آ جائیں تو عرفان رسول حاصل ہو جائے گا۔ عرفان رسول حاصل کرنے کے لیے ان جملوں کی اہم ترین صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ بسم اللہ، آگے تجھے قبلہ و کعبہ کی آمد پہ ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی قدر، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے مگر رسول ہیں، یعنی یہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ محمد نام ہے اور رسول منصب ہے۔ محمد سرکار دو عالم کا، سرکار دو جہاں کا اسم مبارک ہے۔ اچھا، یہ نام ہے اور یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ یہ نام بھی عام نام نہیں ہے، یہ نام اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ اچھا، ویسے دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام اللہ نہیں رکھا کرتا، نہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، نہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس کا نام اللہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ماں باپ اس کا نام رکھیں گے۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے بس صرف 14 ہستیاں ہیں جن کے نام خود رکھے ہیں، اور خالق نے ان 14 کے ناموں کو اپنے خزانہ خاص میں، اپنے خزانہ قدرت میں چھپا کر رکھا، انہی کے لیے مخصوص کیا، یعنی ان سے پہلے یہ نام کسی کے لیے نہ تھے۔ ان کے بعد ان کے ناموں پر لوگوں نے نام رکھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خالق نے ان کے نام اپنے خزانہ خاص میں چھپا کر رکھے اور پھر ان کے ناموں کا اشتقاق کیا ہے، انہیں مشتق کیا ہے اللہ نے اپنے ناموں میں سے، کہ وہ محمود ہے، ان میں سے کسی کو محمد کہا ہے، وہ اعلیٰ ہے، ان میں سے کسی کو علی کہا ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، ان میں سے کسی کو فاطمہ بنایا ہے، وہ محسن ہے، ان میں سے کسی کو حسن بنایا ہے، قدیم الاحسان ہے، ان میں سے کسی کو حسین قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اور بڑا فرق ہے قبلہ کہ والدین نام رکھیں، ایک بچہ پیدا ہو اور اس کا نام والدین رکھیں اس میں، اور اللہ کسی کا نام رکھے اس میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ویسے تو بچہ کسی گھر میں بھی پیدا ہو تو معصومین کے ارشادات موجود ہیں اور اسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ بچے کے جو بنیادی اور پہلے حقوق ہیں ان میں سے اہم ترین پہلا حق یہ ہے کہ اس کے والدین اس کا بہترین اور اچھا نام رکھیں۔ اچھا بامعنی بامقصد گہرے کے نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہترین نام رکھنا چاہیے، اور والدین کا فریضہ ہے کہ اچھا نام رکھیں۔ لیکن والدین نہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ مستقبل کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ ایک اچھی نیت کے تحت پیدا ہونے والے بچے کا اچھا نام رکھ دیں، یہی ان کا فریضہ ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی نام رکھیں، اگر بچہ اس نام کے مطابق ثابت نہ ہو جو نام انہوں نے رکھا، مثلاً آپ نے دیکھا، مجھے معاف کیجئے گا میں جو مثالیں دوں گا تو مجھے تو نہیں معلوم آپ لوگوں کے کیا نام ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ انہی ناموں کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن میرا مقصد مثال سے کچھ سمجھانا ہے۔ آپ لوگ یقیناً بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت صادق نام اب عام ہو گیا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے۔ صادق نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عابد نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شریف نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سب نام تو ہوتے ہی ہیں نا لوگوں کے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے پیدا ہوا، اس کے والدین نے اس کا نام رکھ دیا عابد۔ ایک بچہ پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام رکھا صادق۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے والدین نے اس کا نام رکھا ساجد۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے والدین نے اس کا نام رکھا شریف۔ ایک صاحب پیدا ہو گئے، ان کا نام رکھ دیا گیا سخی۔ سخی نام کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ نام تو صادق ہے مگر سب کچھ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔
اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ نام ساجد ہے، سب کچھ کرتے ہیں مگر سجدہ کبھی نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ نام عابد ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر عبادت کے قریب نہیں جا رہے۔ ہم نے دیکھا کہ نام شریف ہے اور حضرت ٹاپ کے شریر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نام ہے سخی اور ہیں کمال کے کنجوس۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو نام ماں باپ نے رکھا، اس کا کردار تو اپنے نام کے مطابق نہیں ہے، نہ اس کے اعمال اپنے نام کے مطابق ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کسی نے جا کر ماں باپ سے کہا ہو کہ ذرا نام رکھتے وقت سوچ تو لیتے، یہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ کبھی دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ چلیں اس وقت تو آپ کو نہیں پتا تھا، اب بدل دیجئے؟ کوئی بدلنے کا تقاضا بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ جو کچھ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود اسی نام سے پکارے جائیں گے، یہاں تک کہ انہیں قبر میں اتار کے آئیں گے مگر اسی نام سے پکارا جائے گا۔ نام کوئی نہیں بدلتا، جبکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا نام کچھ ہے اور ان کا کام اور ان کے کردار جو ہیں وہ نام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو یہ ماں باپ سے شکوہ جا کر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ماں باپ نے جس وقت نام رکھا تھا تو ظاہر ہے کہ ماں باپ نے اچھا ہی سوچ کر یہ نام رکھا تھا۔ ماں باپ نے نام رکھا اگر عابد تو اچھا سوچ کے رکھا نا، ان کی نیت تو اچھی تھی نا، نام رکھا صادق تو اچھا سوچ کے رکھا نا۔ ماں باپ چونکہ اس کے مستقبل کے حالات سے ناواقف تھے، وہ آگے نہیں دیکھ رہے تھے، پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ لڑکپن میں کیا ہوگا، نوجوانی میں کیا ہوگا، جوانی میں کیا ہوگا، آگے چل کے یہ کیا نکلے گا، انہیں تو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے جو نام رکھ دیا، بس وہ نام ایک علامت بن گئی، پہچان بن گئی، تعارف کا ذریعہ بن گئی، اسی نام سے اس کو پکارا جاتا رہے گا۔ اب کوئی ماں باپ سے جا کر شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ ماں باپ عالم الغیب نہیں ہیں، مستقبل کے حالات سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کا چاہے کردار کچھ بھی ہو مگر اسی نام سے پکارا جاتا رہے گا، کیونکہ نام ماں باپ نے رکھا ہے۔ لیکن جہاں نام رکھ دے اللہ، توجہ ہے حضرات کی، تو اللہ کے لیے ماضی ماضی نہیں ہے، حال حال نہیں ہے، مستقبل مستقبل نہیں ہے۔ اللہ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے، تمام آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے، ارض و سما، ہوا و فضا، موجودات و مخلوقات اور ساری کائنات ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس سے کوئی شے نہ مخفی ہے نہ پوشیدہ ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اب جو پیدا ہونے والا پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کی ایک ایک سانس کیسے گزرے گی، یہ بچپن میں کیسے ہوگا، لڑکپن میں کیا ہوگا، نوجوانی میں کیا ہوگا، جوانی میں کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، یہ 20 برس میں کیا ہوگا، 40 برس میں کیا ہوگا، 63 برس میں کیا ہوگا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اگر اللہ نام رکھ دے اور جس کا نام اللہ رکھے، اگر وہ اپنے نام کے مطابق ثابت نہ ہو، اگر وہ اسم با مسمى ثابت نہ ہو تو نہ وہ رہے گا نہ یہ رہے گا، کیونکہ نام اللہ رکھ رہا ہے۔ جب نام اللہ رکھ رہا ہے تو اب دیکھیے نام کیا رکھا اللہ نے، نام رکھا ہے محمد، اور کس کا رکھا ہے؟ سرکار دو عالم کا رکھا ہے، سرکار دو جہاں کا رکھا ہے، رسول عالمین کا نام اللہ نے رکھا ہے محمد۔ اب محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف ہوئی ہو اور ہوتی ہو اس کو کہتے ہیں محمد۔ یہاں ایک چیز اور ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی اس میں کیا ہے؟ وما محمد الا رسول۔ حضرت عیسیٰ نے نام کیا بتایا تھا؟ پیغمبر گرامی کا، اس آخری نبی کا، سید الانبیاء کا، جن کی ہم امت ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام حضرت عیسیٰ نے بھی تو بتایا تھا نا۔ اور حضرت عیسیٰ ان کی بشارت دے کر گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی وہ قرآن مجید کے اندر آیت بن کر موجود ہے، سورہ صف کے اندر۔ حضرت عیسیٰ نے کیا بشارت دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ بشارت ہے حضرت عیسیٰ کی جو قرآن مجید میں موجود ہے، جو قرآن کی آیت بن کر قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بشارت دی کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ تو حضرت عیسیٰ نے نام احمد بیان کیا۔ کیا یہ وہی نہیں ہے
کہ جس کی عیسیٰ نے بشارت دی تھی، اور اگر یہ وہی ہے تو عیسیٰ نے تو نام احمد بیان کیا تھا، تو یہاں تو نام محمد ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ نام بتاتے وقت بھول گئے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ نبی کو نہ سہو ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے، انبیاء کو سہو و نسیان نہیں ہوتا، انبیاء بھولتے نہیں ہیں۔ اچھا بالفرض محال اگر عیسیٰ سے بھول ہوئی بھی ہوتی تو اللہ اس بھول کو آیت تو نہ بناتا، کہ جو عیسیٰ نے کہا ہے وہی الفاظ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہیں، یا تو پھر الفاظ بدل جاتے اور صحیح نام بھی وہاں ذکر ہوتا کہ عیسیٰ کی زبان سے یہ نکل گیا مگر نام تو یہ تھا نہیں، جو عیسیٰ نے بتایا وہی بتایا، یعنی نام وہی تھا۔ تو اگر یہ محمد ہے تو عیسیٰ نے احمد کیوں کہا؟ اور ہم کلمے میں کیا احمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہو احمد رسول اللہ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، ہر مسلمان یہی کہتا ہے۔ تو کیا یہ وہ نہیں ہے؟ اگر یہ وہی ہے تو کیا معاملہ ہے کہ عیسیٰ نے تو نام احمد بیان کیا تھا اور ان کا نام محمد ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ جب ان کا نام بتا رہے تھے تو یہ تھے کہاں؟ یہ کہاں تھے؟ ظاہر یہاں تو تھے نہیں، یہ تھے وہاں۔ کر کیا رہے تھے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ یہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں تھے تو کوئی مصروفیت تو ہوگی نا، کچھ تو کر رہے ہوں گے نا۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ خالق جن کے نام چنتا ہے بسا اوقات ان کا کردار پہلے سامنے آ جاتا ہے، اور جس طرح کے کردار کا اظہار ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے نام عالم ظہور میں آتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد حمد کرنے والے کو کہتے ہیں، حامد بھی حمد کرنے والے کو کہتے ہیں اور احمد بھی حمد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، اور احمد جو مقابلتاً افعل و تفضیل، جو مقابلتاً زیادہ حمد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں۔ احمد یعنی حمد کرنے والا۔ ملائکہ سبھی خدا کی تسبیح کرتے تھے اور اس کی تحلیل و تمجید کرتے تھے اور اس کی تعریف و توصیف کرتے تھے، لیکن صفوف ملائکہ میں سرکار دو عالم نے کچھ ایسی اس کی حمد کی اور ایسی تعریف کی کہ احمد نام نہ جبرائیل کو ملا نہ کسی اور ملک مقرب کو ملا۔ خالق نے اس کے حمد کی وجہ سے اس کا نام احمد رکھا، یعنی صفوف ملائکہ میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے احسن حمد کرنے والا یہی تھا، اس لیے اس کا نام احمد قرار پایا۔ اور کیونکہ صفوف ملائکہ میں اسے احمد کہا جاتا تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ کی زبان سے جب نام بتلوایا تو کہلوایا کہ نام بتاؤ احمد، اور پھر یہیں سے مجھے پتہ چلا احمد حمد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور محمد جس کی حمد ہوتی ہے جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے؟ احمد حمد کرنے والا، محمد جس کی حمد کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں محمد۔ بس یہیں سے مجھے معلوم ہوا کہ اس نے وہاں اس کی کچھ ایسی ادا سے حمد کی، ایسی ادا سے حمد کی کہ جب اس نے زمین پہ بھیجا تو محمد بنا دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پھر جب اس نے یہاں لطیف نکتہ کہ اس نے اپنے ناموں سے ان کے نام رکھے، اور اس نے اپنا نام رکھا ہے محمود اور اپنے حبیب کا نام رکھا ہے محمد۔ محمود کا معنی کیا ہے؟ محمود کا معنی بھی وہی ہے جو محمد کا معنی ہے۔ محمود بھی وہی کہ جس کی حمد ہوتی ہو اور جس کی حمد کی جاتی ہو، جس کی تعریف کی جاتی ہے اسی کو محمود کہتے ہیں۔ محمد کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کی حمد کی گئی، جس کی حمد کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہو، جس کی تعریف ہوتی ہو اس کو کہتے ہیں محمد، اور محمود بھی اسی کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے محمد میں اور محمود میں؟ فرق یہ ہے کہ محمود جس کی تعریف ہو، جس کی حمد ہو، اور محمد نسبتاً جس کی زیادہ حمد ہو، زیادہ تعریف ہوتی ہو جس کی، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے نہ کہیے، اگر مجھ سے نام رکھواتے تو میں اللہ کو محمد کہہ دیتا،
سرکار دو عالم کو محمود کہہ دیتا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنا نام محمود رکھا ہے اور اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو ہے کہ آخر اللہ سے زیادہ ہم تو سرکار دو عالم کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے زیادہ تعریف تو سرکار دو جہاں کی ہو نہیں سکتی ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن اپنے آغاز میں ہی اللہ کی حمد کا اعلان کر رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر حمد، تمام تر حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ ایسا کوئی اعلان پورے قرآن مجید میں سرکار دو عالم اور سرکار دو جہاں کے لیے نہیں ہے کہ ہر حمد رسول کے لیے ہے، ہر تعریف رسول کے لیے ہے، ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ آپ سورہ جمعہ سنتے ہیں ہمیشہ ہر جمعے کو یہاں پر قبلہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ اور اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں، یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی اعلان سرکار دو عالم اور سرکار دو جہاں کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ خود کو محمود کہتا ہے اور اپنے حبیب کو محمد کہتا ہے۔ اگر آپ اس کرۂ ارض پر اس کائنات میں دیکھیں تو اللہ کے ماننے والے زیادہ نکلیں گے بنسبت رسول اعظم کے، اور پھر اللہ کی تعریف کرنے والے بھی زیادہ ملیں گے سرکار دو جہاں کی نسبت سے، اور پھر سرکار کو ماننے والوں میں بھی وہ کتنے ہیں کہ جو سرکار کی حمد یا نعت یا قصیدہ خوانی یا تعریف کے قائل ہیں، اور وہ کتنے ہوں گے کہ جو ان کو اپنے جیسا یا اپنے سے کچھ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو اس طرح سرکار کی تعریف کا دائرہ کتنا محدود ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تو ہے ہی اللہ، وہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، تمام موجودات و مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا تن تنہا ایک اکیلا اللہ خالق ہے، اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا محدود ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، قدیم ہے، قادر ہے، اور وہ علیم حکیم سمیع بصیر ایسا ہے، ایسا سمیع ہے جو سماعت کا بھی خالق ہے، اور ایسا بصیر ہے جو بصارت کا بھی خالق ہے، ایسا علیم ہے جو علم کا بھی خالق ہے، اور ایسا حکیم ہے جو حکمت کا بھی خالق ہے، اور اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے، اور اس کی صفات میں بھی دو ہی نہیں، ذات میں بھی دو ہی نہیں، اس کی صفات و ذات میں دو ہی نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، وہ اللہ ہے، عالمین کا رب ہے، ہر حمد اور ہر تعریف کے لائق ہے، سب کو زندگی دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، دنیا اور آخرت اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اللہ۔ اور جب اللہ سے ہم آگے نکلیں گے تو پھر ہم اسے کہیں گے کبھی سبحان اللہ ہے، کبھی کہیں گے والحمدللہ ہے، کبھی کہیں گے ولا الہ الا اللہ، اور کبھی کہیں گے واللہ اکبر۔ تو اس کی اس طرح حمد ہوتی ہے، اس طرح تسبیح ہوتی ہے، اور ساری کائنات کر رہی ہے، لیکن ایسی حمد و ثنا اور ایسی تعریف و توصیف مجھے کہیں سرکار دو جہاں کی نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ خود کو محمود کہتا ہے اور اپنے حبیب کو محمد کہتا ہے۔ وجہ کیا اور سبب کیا ہے؟ جب میں نے قرآن مجید کو کھولا اور قرآن مجید کو پڑھا تو مجھے کیا نظر آیا کہ جگہ جگہ پر وہ خالق خود اپنے حبیب کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ حیدری صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر وہ اپنے حبیب کی خود نعت خوانی کر رہا ہے، وہ خود تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اگر اس کی زلفوں کو دیکھے تو اس کی زلفوں کی تعریف کرے، اس کے چہرے پر نظر پڑے تو چہرے کی تعریف کرے، یہ چادر اوڑھ لے تو تعریف کرے، یہ کمبل اوڑھ لے تو تعریف کرے، یہ سفر کر دے تو تعریف کرے، یعنی اس کی ایک ایک ادا کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے۔ جہاں دیکھا اسے، اس کی مرضی و مشیت پر نظر پڑی تو کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ عجیب بات ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں تجھے ان قریب اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ تجھے اپنے سے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ نمازیں کس لیے پڑھی جاتی ہیں، یہ روزے کس لیے رکھے جاتے ہیں، یہ حج اتنا سفر کر کے اور اتنا خرچ کر کے یہ حج کس لیے کیا جاتا ہے؟ میدان جہاد میں کوئی اترتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اپنا خون بھی راہ خدا میں بہا دیتا ہے، کس لیے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔
اور صرف یہ ہم تو نہیں کر رہے، یہی فریضہ آدم کا ہے، یہی فریضہ نوح کا ہے، یہی ذمہ داری ابراہیم کی ہے، یہی ذمہ داری تمام انبیاء کی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے مصائب و آلام کے طوفانوں کو سینے سے لگایا ہے، مشکلات کو سہا ہے، تکالیف کو اٹھایا ہے، اللہ کی راہ میں ہر مصیبت کو سینے سے لگا لیا خندہ پیشانی کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ عبادتیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ریاضتیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، سفر خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہجرتیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، جہاد خدا کو راضی کرنے کے لیے، جنگیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، وطن بدریاں خدا کے لیے۔ تو تمام انبیاء اور ساری کائنات خدا کی رضا کو ڈھونڈ رہی ہے اور خدا مصطفیٰ کی رضا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر کتنی اہم ہے مرضی مصطفیٰ کہ جہاں خالق کہے کہ ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تجھے خود سے راضی کر دیں گے، اور اگر اس کی زلف کو دیکھے تو کہے واللیل اذا یغشاہا، اگر اس کے چہرے پر نظر پڑے تو کہے والشمس وضحاہا، اگر یہ بول پڑے تو کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور اگر یہ سفر کرے تو وہ کہہ دے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور کبھی اس کی شان میں یوں قصیدہ پڑھے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اور کبھی یوں کہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کبھی کہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور کبھی کہے وانک لعلی خلق عظیم۔ کتنی تعریفیں، کبھی کہے طٰہٰ، کبھی کہے یاسین، کبھی اگر یہ چادر بھی اوڑھ لے یا کمبل بھی اوڑھ لے تو کبھی کہے یا ایھا المزمل، کبھی کہے یا ایھا المدثر۔ تو کتنی تعریفیں کہ جو خالق قرآن مجید میں اپنے حبیب کی کر رہا ہے۔ تعریف ہو رہی ہے، جو چیز اس سے منسوب ہو جائے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے، وہ بھی خدا کو بھلی لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ بولے تو تعریف کرے، اٹھے تو تعریف کرے، بیٹھے تو تعریف کرے، سفر کرے تو اللہ اس کی شان میں قصیدہ پڑھ دیتا ہے، جگہ جگہ پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ کبھی اسے لولا لما خلقت الافلاق کا مصداق کہتا ہے، کبھی وجہ تخلیق کون و مکان کہتا ہے، کبھی باعث تخلیق ارض و سما کہتا ہے، کبھی عقل اول کہتا ہے، کبھی خلق اول کہتا ہے، کبھی نور اول کہتا ہے، کبھی علم اول کہتا ہے، کبھی وجود اول کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی محمد کہتا ہے، کبھی مجتبیٰ کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ساری کائنات مل کر جس کی حمد کرے وہ محمود ہوا کرتا ہے، اور خود خالق جس کے قصیدے پڑھے وہ محمد ہوا کرتا ہے۔ بلند ترین صلوات۔ کتنی اہم ہستی ہے کائنات کی کہ اگر انبیاء اس کی نبوت کا کلمہ نہ پڑھیں تو اللہ انہیں نبوت ہی نہیں دیتا ہے۔ اس پر بھی میں آؤں گا اور بات کروں گا۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے، رسول، یہ صرف اور صرف رسول ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن کہے کہ محمد اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف رسول ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ محمد کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ محمد کسی کا بھتیجا نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی خاندان نہیں ہے؟ کیا یہ کسی خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہے؟ کیا یہ محمد ہاشمی نہیں ہے؟ کیا یہ قریشی نہیں ہے؟ کیا یہ مکی نہیں ہے؟ کیا یہ مدنی نہیں ہے؟ کیا یہ کچھ احباب کا رفیق نہیں ہے؟ کیا یہ کچھ ازواج کا شوہر نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد کا باپ نہیں ہے؟ کیا سسرال کا داماد نہیں ہے؟ کیا داماد کا سسر نہیں ہے؟ تو کتنے رشتے ہیں میرے محمد کے، بہت رشتے ہیں نا، قدم قدم پر۔ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، اتنے سارے رشتے ہیں میرے محمد کے۔ لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رسول ہے، محمد اور کچھ نہیں ہے۔ الا رسول، مگر رسول ہے، یہ رسول ہی رسول ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کسی خاندان کا چشم و چراغ بھی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، اتنے رشتے ہیں۔ خالق نے اس آیت میں اپنے حبیب کے تمام مادی رشتے توڑ کر خود سے رشتہ جوڑ کر قانون یہ دیا ہے کہ خبردار اسے کبھی مادی رشتوں کے آئینوں میں نہ دیکھنا، اسے جب بھی دیکھنا ہے رسول ہونے کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یہ رسول ہے، رسول ہر وقت رسول ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب تو اپنے ماحول میں بیٹھے ہیں، تبلیغ ہو چکی، اب دوستوں کی محفل ہو رہی ہے، نا، رسول ہے، رسول۔ کہ کوئی بات کہیں تو میں ٹال دوں کیونکہ دوست نے کہا ہے تو دوست کی بات تو ٹالی بھی جا سکتی ہے، نہیں، جو بھی کہتا ہے وہ رسول کہہ رہا ہے، دوست نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہا ہے۔ رسالت کبھی اس سے الگ ہوتی ہی نہیں ہے۔
محمدیت رسالت سے اور رسالت محمدیت سے کبھی الگ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پرسنل اور پرائیویٹ زندگی نہیں ہے، یہ ہر وقت رسول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب تو سارا دن تبلیغ کر کے گھر میں آ گئے ہیں، اب تو میرے شوہر ہیں، اب تو ہماری پرسنل لائف ہے۔ نا، رسول ہے رسول، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اس کے دہن اقدس اور دہن اطر سے جو بھی نکلتا ہے وہ کلمہ رسالت ہوتا ہے، وہ حکم رسول ہوتا ہے، وہ قول رسول ہوتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے رسول کر رہا ہے۔ یعنی اس کے کسی عمل کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کردار محمد کا ہے، یہ بات محمد کی ہے، یہ کام محمد کا ہے، نہیں، اس کا ہر کام رسول کا کام ہے، ہر کہا ہوا رسول کا کہا ہوا ہے، رسول ہے رسول۔ دیکھیں، پرائیویٹ زندگی نہیں ہے، سرکار دو جہاں کی کل زندگی سرکاری ہے، الہامی اور الہی ہے، ایک منصب ہے اور اس سے کبھی الگ نہیں ہوتے، نہ جاگتے میں نہ سوتے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے، کوئی لحظہ ایسا آ جاتا ہے، کوئی گھڑی ایسا آ جاتی ہے، کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب یہ رسول نہیں ہوتے، اب ان کی پرسنل لائف ہے، اب ہمارے قبیلے کے ہیں یا ہمارے خاندان کے ہیں، اب جو یہ بات کہیں گے تو وہ ہمارے لیے مستحب قرار پائے گی، واجب نہیں ہوگی، ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ اب رسالت کی ذمہ داری تو دن میں تبلیغ کر چکے ہیں۔ نہیں، ہر وقت رسول ہے اور اس کی زندگی پر مسلسل وحی کا پہرا لگا ہوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، سرکار دو عالم کا قول اور قرآن مجید، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ اگر میں اتباع کرتا ہوں تو صرف اور صرف وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں، یعنی مسلسل مجھ پر وحی الہی پہرا کیے ہوئے ہے، سایہ کیے ہوئے ہے، پیغمبر کی زندگی وحی کے سائے میں گزرتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا ہے، اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ الہام الہی اور وحی الہی کے علاوہ تو یہ بات بھی نہیں کرتا، یہ گفتگو بھی نہیں کرتا ہے، یہ زبان بھی نہیں ہلاتا ہے، تو مسلسل رسول ہے، جو بھی کہے قول، اس کا ہر قول قول رسول، ہر فعل فعل رسول ہے، اور جب رسول ہے تو اس کی اتباع ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم حب الہی کو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو، اس عقیدہ توحید کو ثابت کرو، فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد کا اتباع کر کے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کب ثابت ہوگا، حب الہی کب ثابت ہوگی، جب اتباع رسول ہوگا، جب رسول کی اتباع کی جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب رسول کی اتباع ہوگی تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی محبت کرے گا، اس دعوے کو خدا قبول کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتباع رسول کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے، کلمہ بھی قبول نہیں ہے، اسلام بھی قبول نہیں ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ہر موقع پر، ہر وقت زندگی میں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی رسول کی اتباع کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ جس نے رسول کو تسلیم کیا جیسے کرنا چاہیے اسی نے اللہ کو بھی تسلیم کیا۔ یعنی جو رسول کا نہیں ہے، دوسرے معنوں میں اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، تو رسول کی کیسے اتباع کریں اور رسول کی کیسے اطاعت کریں؟ تو کما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، جو بھی دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول کے سامنے اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے، اپنا مشورہ پیش نہیں کر سکتے۔ جب رسول امر دے دے، جب رسول حکم دے دے، جب رسول کہہ دے مطلقاً، تو جو رسول کہے وہ کرنا پڑے گا۔ جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، سفر دے تو سفر لو، حضر دے تو حضر لو، امن دے تو امن لو، جنگ دے تو جنگ لو، علم دے تو علم لو، قلم مانگے تو قلم دو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے روکے
اس سے رک جاؤ، یہ کائنات کا رسول ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ اس کی نبوت اور رسالت کا اگر آدم کلمہ نہ پڑھے اللہ اسے نبوت نہیں دیتا، اگر نوح کلمہ نہ پڑھے اللہ اسے خلت نہیں دیتا ہے، اگر ابراہیم کلمہ نہ پڑھے خدا اسے رسالت اور امامت نہیں دیتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کو نبوت حاصل کرنے سے پہلے سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس عہد کو بھی دیکھیے، اور پھر سورہ آل عمران آیت میثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے کافی زیادہ وقت چاہیے، میں کل انشاءاللہ کروں گا، لیکن ان آیتوں کے اندر خالق ان انبیاء سے یہ تقاضا کر رہا ہے اس زمین پر بھیجنے سے پہلے، نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے، کہ پہلے تم میری محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھو، پہلے اس کی رسالت کا کلمہ پڑھو۔ اگر اس کے امتی بنو گے تو پھر میں تمہیں نبی بناتا ہوں، اور اگر اس کے امتی بننے کے بعد کبھی کسی لمحے بھی تم نے اس کی نبوت اور رسالت میں شک کیا تو میں تمہیں نبی نہیں رہنے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے میں تمہیں فاسق بنا دوں گا۔ یعنی اتنا ضروری ہے، ہر قدم پر نبی، ابھی سرکار دو عالم اس دنیا میں نہیں آئے لیکن اللہ کے معصوم نبیوں پر بھی لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ بھی پڑھیں، ان کی اتباع بھی کریں، ان کی اطاعت بھی کریں۔ رسول جو دے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر عام طور پر بھی اپنی نارمل لائف میں بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے کوئی چیز، معمولی سی چیز بھی اگر کوئی دے تو وہ لینا پڑے گی، اور اگر کسی شے کے لیے اللہ صیغہ امر کے ساتھ کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ کائنات کے رسول کو اللہ امت کے سامنے سائل بنا دے اور حکم دے کہ پوری امت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے انہیں کہہ کہ تم آل محمد کے ہو جاؤ۔ حیدری بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ۔ کیا ایسے سوال کو رد کیا جا سکتا ہے کہ جہاں رسول گرامی کے کسی قول کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اٹھتے بیٹھتے رسول جو کہتے ہیں وہ قول رسول ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ حکم پروردگار ہے، وہ حکم قرآن ہے، وہ تقاضا ایمان ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کے سامنے ہر وقت گردن کو جھکانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، جو رسول کہہ دیں وہ لینا ہے، جو دے دیں وہ لے لینا ہے۔ رسول کے سامنے انکار نہیں کر سکتے، چون چرا نہیں کر سکتے، کب کہاں کیوں کیسے نہیں کہہ سکتے۔ رسول کے سامنے یہ الفاظ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے سامنے گردن جھکی رہے، جو حکم ملے، جیسے ملے، جہاں ملے ویسے ہی کرنا ہے، کب کہاں کیوں کیسے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کا بہترین نمونہ ابو طالب کا بیٹا ہے، دیکھ لو پوری زندگی میں علی نے کیسے اطاعت کی ہے رسول کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کیسے اطاعت کی ہے، کیسے اتباع کی ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو حکم پیغمبر گرامی نے دیا ہو اور جناب امیر المومنین نے کہا ہو کہ اب تو رات بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، یا اب دن بہت گرم ہو رہا ہے، یا اب میں اکیلا ہوں، یا میرے کو وہ وسائل دستیاب نہیں ہیں کہ جو یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ شب ہجرت اگر کہہ دیا نبی نے علی سے کہ علی آج میرے بستر پر سو جاؤ، جب سارے کافروں کے قبیلے، دشمن قبیلے، کافر قبیلے، مشرک قبیلے جمع ہوئے اور طے کر لیا کہ پیغمبر کی حیات کا چراغ گل کر دیا جائے، اور 40 کافر قبیلوں میں سے 40 بہادر ترین افراد کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں جب دے دی گئیں اور ان سے یہ کہا گیا کہ آج رات پیغمبر کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دینا ہے، وہ رات وحی الہی اور پیغمبر گرامی کو حکم ملا کہ آپ ہجرت فرمائیے۔ اور اللہ کے رسول نے جناب امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آج میرے بستر پر تم سو جاؤ۔ تو ایک جملہ ہے جو میرے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول گرامی نے کہا علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ اتنا سنتے ہی علی نے اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا ہے۔
تاریخ سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علی نے پلٹ کر یہ بھی پوچھا ہو کہ میری بھی جان بچے گی یا نہیں بچے گی. یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچے گی یا نہیں پوچھے گی. آپ کی جان بچ جائے گی، بچ جائے گی. زمین پر پیشانی کو رکھ کر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا. اور جناب امیر المومنین شب ہجرت بستر رسول پر سو گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سونا ہے، حکم ہی یہ ہے کہ آج رات سونا ہے، اور پیغمبر کی چادر لے کر سونا ہے اور رات بھر سونا ہے. تو اطاعت رسول یہی ہے کہ رسول کہے کہ جاگو تو جاگنا ہے، اور رسول کہے کہ سو تو سو جانا ہے. حالانکہ علی کے پاس تو بہترین بہانہ تھا. تاریخ سے پوچھ لیجئے، علی راتوں میں سوتے نہیں ہیں. علی پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز نوافل پڑھتے ہیں. رات کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے. علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو رات کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے، میں تو ساری رات نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، میری عبادت کا کیا ہوگا، میرے قیام رکوع سجدوں کا کیا ہوگا. نہیں، علی جانتے ہیں کہ عبادت وہی ہوتی ہے جو اطاعت رسول ہو. رسول جو کہہ دیں وہ وہی کرنا، یہی عبادت ہے. جناب امیر کو سونے کی، اچھا ایک آدمی کی ذمہ داری بن جائے کہ آج آپ نے سونا ہے، تو چند موقع ایسے ہیں کہ جہاں کسی سے کہہ بھی دیا جائے نا کہ آپ سو جائیے، تو اسے سونے میں بہت مشکل ہے کہ اسے نیند آئے. ایک تو یہ کہ اگر کسی آدمی کو عادت ہی نہیں ہے رات کو سونے کی، اگر ایک دن اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ سو جائیے، تو بہت ہی بہترین آرام دہ بستر بھی آپ اسے اور آرام دہ ماحول بھی اسے فراہم کر دیں. تو چونکہ عادت ہی نہیں ہے رات کو سونے کی، اسے نیند آئے گی ہی نہیں، کیونکہ یہ سوتا ہی نہیں ہے رات کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت لمبے خراٹے لے کر بھی کوئی سوتا ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ سرکار آپ سو تو جائیے گا لیکن آج چور آنے کا امکان ہے، تو اگرچہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ خبر مل جائے کہ آج کسی نے آنا ہے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی قاتل، کوئی حملہ آور آ سکتا ہے، انہیں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی. آج تینوں باتیں ہیں. علی اپنے بستر پر نہیں، بستر رسول پر ہے. علی کو راتوں کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے، مگر آج سونا پڑ رہا ہے. اور علی کو صرف یہ نہیں کہ گمان ہے بلکہ یقین ہے، جانتے ہیں، اور وہ سارا ماحول علی کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کفار پیغمبر کے گھر کا حصار کیے ہوں اور ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوں، لیکن علی سو گئے اور پیغمبر کی چادر لے کر سو گئے اور پوری رات سوئے. کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کو شب ہجرت بستر رسول پر نیند آ گئی تھی؟ تو میرے مولا نے کہا کہ بندہ خدا علی کی پوری زندگی میں بس وہی تو ایک رات ہے جب علی سکون سے سویا ہے. وہی ایک رات ہے کہ جب علی سکون سے سویا ہے، اور ایسے سوئے ہیں علی کے صبح تک کافر بھی سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. ایسے سوئے. اس طرح اطاعت، یعنی علی جیسا بہادر جسے پیغمبر اشجاع الناس کہیں، اگر پیغمبر ایک دفعہ کہہ دیں کہ قلم اٹھاؤ اور صلح نامہ لکھو، تو علی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کر نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا مگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجبوری ہے، کوئی ثابت کرے. ایسا نہیں کہا ہے کہ میرے اندر تو بڑا غیظ و غضب ہے، ایک دفعہ آپ مجھے اجازت تو دیں پھر دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں. علی اشجاع الناس ہیں، مگر جو رسول نے کہہ دیا صلح کے لیے قلم اٹھائیں تو اٹھا دیا اور صلح نامہ تحریر کر دیا. اور جو صلح کے وقت بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب میدان میں جانے کا وقت آتا ہے تو وہاں ہمیں نظر نہیں آتے. تو اطاعت رسول اس کا کامل اور بہترین نمونہ جناب امیر المومنین ائمہ معصومین ہے کہ رسول کی کیسے اتباع کرنی ہے، رسول کی کیسے اطاعت کرنی ہے. اس لیے کہ رسالت مرکز ہے، رسول اعظم مرکز ہے. ہم نے اللہ کو بھی رسول سے لیا ہے. اللہ نے ہمارے سامنے آ کر نہیں کہا کہ یہ میرا رسول ہے، رسول نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا ہے. رسول کے کہنے پر ہی خدا کو مانا ہے، رسول کے کہنے پر ہی ما سبق انبیاء کو مانا ہے، رسول کے کہنے پر ہی کعبے کو کعبہ مانا ہے، رسول کے کہنے پر ہی قرآن کو قرآن مانا ہے، رسول کے کہنے پر ہی اصول دین مانے اور پورے دین مانے ہیں. اگر رسول پر یا رسالت پر ایمان میں کہیں پر بھی کمزوری آ گئی تو یہ پورے دین کے لیے اور پورے اسلام اور پورے ایمان کے لیے خطرہ ہے، پھر کہیں سے بھی ایمان محفوظ نہیں رہے گا. رسول کی کسی بات کو بھی ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے، اور رسول اگر خود سے بھی کوئی بات کہیں تو اسے بھی اس کو بھی ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے. تو جہاں اللہ حکم دے اور آیت آ جائے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حکم ہے، اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو اور سوال کروایا ہے، اور ان سے کہو کہ میری اجرت دیں، اور میری اجرت کچھ اور نہیں ہے۔ اجرت کیا ہے؟ آل محمد کی مودت، اہل بیت کی مودت، یہ میری اجرت ہے۔ کیوں اس پر اتنا زور دیا؟ اس لیے کہ جس انسان کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، اس انسان سے، اس بندے سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا یہ ہمیشہ انسان رہے، یہ کبھی بھی حیوان نہ بنے۔ یہ اس کا لطف کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، پھر اس کا کرم اور اس کی مہربانی کہ اس نے کچھ اور پیدا نہیں کیا، اس نے انسان پیدا کیا۔ پھر یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ سامان بھی دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ انسان رہ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دراصل مودت اہل بیت وہ شے ہے کہ اگر انسان کے دل میں آل محمد کی مودت داخل ہو جائے تو یہ مودت تقاضا کرتی ہے، اور یہ مودت آمادہ کرتی ہے کہ بندہ خدا کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے، شریعت کے اوامر و نواہی پر عمل کرے، واجبات کو ادا کرے، حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ یعنی مکمل طور پر مودت اہل بیت دل میں داخل ہو جائے تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، اور اس میں تمام تر فائدہ خود انسان کا اپنا ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دوستو، جب بطول زادیوں کو قیدی بنا کے کربلا سے لے کر چلے ہیں، زہرا زادیاں، رسول زادیاں، علی زادیاں، فاطمہ زادیاں، کربلا سے گرفتار کیا گیا، سید سجاد کو اسیر کیا گیا، چھوٹے بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، 40 اونٹ ہیں جن کے اوپر قیدیوں کو سوار کیا گیا ہے۔ جب کوفے پہنچے ہیں، ابن کوفے کے باہر سے پسر سار نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ قیدی لے آئے ہم۔ اس نے کہا باہر بٹھا دو، جب ہم کہیں گے لے آنا۔ جیسے ہی پسر سعد نے باہر قیام کیا ہے، ابن زیاد کے گورنر ہاؤس سے یزید کے نجس سپاہیوں کے لیے شاہی خیمے بھی آئے، شاہی کھانے بھی آئے، لیکن اولاد رسول آج بھی خاک پر رہی ہے، آج بھی مٹی پر رہی ہے، آج بھی نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی بستر، نہ کوئی سایہ، کچھ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے اقتدار، اپنی حکومت، اپنے لشکر، اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے کوفے میں منادی کروا دی کہ جسے گھر میں رہنا ہے گھر میں رہے، باہر نہ آئے، اور جسے تماشا دیکھنا ہو باغیوں کا کہ یزید کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، ہم نے انہیں کیسے قتل کیا، ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو کس طرح قیدی بنایا، ان کا جو تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ باہر آ سکتا ہے۔ اور خبردار، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس نے اپنے سپاہی جگہ جگہ کھڑے کر دیے، اور اس طرح کچھ لوگ بازار میں بڑی تعداد میں بلکہ جمع ہو گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون باغی ہیں، ان کا تماشا دیکھا جائے۔ اور مستورات مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون قیدی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ حج سے واپس ہوا ہے اور اتفاقاً عین اسی دن وہ کوفے میں پہنچا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے، تماشائیوں کی صورت میں جمے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، بازار سجا ہوا ہے، اور مکانوں کی چھتوں پر بھی عورتیں ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ یہ ملی جلی کچھ خوشی ہے، کچھ غم ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ ہے کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہاں آج باغی آ رہے ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ان کے بچے کچے مستورات اور بچے جنہیں قیدی بنایا گیا انہیں لایا جا رہا ہے، اور کسی کی آنکھ میں آنسو بھی تھے۔ جب کسی ایسے سے پوچھ لیا جس کی آنکھ میں آنسو تھے تو وہ رو پڑا، اس کی چیخیں نکل گئیں، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، رو کے کہتا ہے کیا پوچھتے ہو، جنہیں یہ باغی کہہ رہے ہیں وہ راکب دوش رسول ہے، اس کی ناز برداریاں تو خود اللہ کے رسول کرتے رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں، میں نے دیکھا کہ ایک شور اٹھا کہ قیدی آ گئے، قیدی آ گئے۔ سب کی نگاہیں اسی دروازے کی طرف گئیں کہ جہاں سے قیدیوں کو داخل کیا جا رہا تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ مستورات ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، چہروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، میلا لباس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک و پیاس، مرجھائے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔
کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان مستورات کے بعد کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا ہے۔ کہتے پھر میری نظر پڑی کہ ان میں ایک مرد قیدی بھی ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اس کے گلے میں رسی ہے اور اونٹ کی گردن کے ساتھ اس رسی کو باندھا گیا ہے، اس کے پاؤں بھی شکم شتر کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، اس کے بدن سے اور اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مکانوں کی چھتوں پر جو عورتیں تھیں نا، انہوں نے جب بچوں کی بھوکی پیاسی مرجھائی ہوئی صورتیں دیکھیں تو انہیں رحم آ گیا۔ کوئی کھجور پھینک رہی تھی، کوئی کھانے کی چیز پھینک رہی تھی۔ جب بچوں کے پاس ایسی چیزیں آتی تھیں، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا دو مستورات کوفے کی عورتوں کو دیکھتی تھیں اور انہیں کہتی تھیں یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، اے کوفے والو صدقہ ہم پر حرام ہے، یعنی ہمیں پہچانو صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کسی مستور نے پوچھا ہے مستور تم جو کہتی ہو کہ صدقہ ہم پر حرام ہے بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ علی کی بیٹی نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزادارو مدینے کا نام آیا، مستور نے دوسرا سوال کیا، کہا بتا سکتی ہو کس خاندان سے ہو؟ بطول زادی نے کہا ہم اول محمد سے ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ عزادارو اس مستور نے اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کیا اور کہا نبی زادیاں، بطول زادیاں اور کوفے کا بازار۔ عزادارو ان تماشائیوں اور کوفے کے بازار میں سے گزار کر رسول زادیوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بطول زادیاں ابن زیاد کے دربار میں، سید سجاد گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ابن زیاد کے دربار میں۔ اے عزادارو شہداء کے سر بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک ظرف کے اندر مولا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اے عزادارو یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ بے ادب اور گستاخ بار بار ایک چھڑی لیتا ہے، فرزند زہرا کے دندان مبارک پر وہ چھڑی مارتا ہے۔ عزادارو اس کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید ابن ارقم، یہ صحابی رسول ہے۔ اس سے برداشت نہ ہوا، یہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں کئی بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول حسین کے ناز اٹھایا کرتے تھے۔ اے بے شرم اور بے حیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو اور یزید مل کر مقتولین بدر کے بدلے اولاد رسول سے لے رہے ہو۔ اے عزادارو بتائیے جہاں اغیار سے یہ عمل برداشت نہ ہو رہا ہوگا وہاں اولاد رسول کیسے برداشت کر رہی ہوگی؟ بطول زادیاں کیسے برداشت کر رہی ہوں گی؟ سید سجاد پر کیا گزر رہی ہوگی؟ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب ابن زیاد نے تند و تلخ سوالات کرنا شروع کیے اور علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں اسے جوابات دینا شروع کیے، اس کے بعد وہ مخاطب ہوا سید سجاد سے اور پوچھا کہ یہ کون ہے، اور جب اس کے کارندوں نے بتایا آخری جملے عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہوئے بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے، یہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کیا حسین کا بیٹا علی کربلا میں قتل نہیں ہوا؟ مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ حسین کا بیٹا علی کربلا میں قتل ہو گیا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں ہاں میرا ایک بھائی شہید ہوا، ایک نہیں بلکہ دو ہوئے ہیں۔ میرے بابا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی پر رکھے تھے، وہ علی اکبر اور علی اصغر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ میرا بھی نام علی ہے، میرے بابا نے اپنے بابا کے نام پر ہمارے نام رکھے۔ کہتے ہیں اچھا تمہارے باپ کو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی؟ ہاں تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ نے صحیح کیا ہے،
عزادارو سید سجاد کہتے ہیں اللہ نے نہیں کیا، تو نے کیا، یزید پلید نے کیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، تم اپنے کیے کا مدان قریب چکھ لو گے، خدا نے تمہیں مختصر مہلت دی ہے۔ آخری جملہ عزادارو، جب ایک قیدی سے اتنی بے باکانہ اور جرأت مندانہ گفتگو اس نے سنی، ایک مرتبہ یہ ظالم غضب میں آیا، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تلوار لو، اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ ارے یہ میرا قیدی ہو کر میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ عزادارو ایک سپاہی نے تلوار لی ہے، جیسے ہی سید سجاد کے قریب آیا ہے نا، آخری جملہ ہے علی کی بیٹی 72 شہیدوں کی وارث بنت زہرا رسول زادی جناب زینب سید سجاد سے لپٹ گئیں اور کہا اے ظالم، اگر سجاد کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ ارے ظالم، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرے بیٹے بھائی میرے ساتھی سارے مارے گئے، ارے ہمارا کوئی نہیں بچا۔ یہی ایک بیمار ہے جو ساری مستورات کا سہارا ہے۔ اے عزادارو، سپاہی کے ہاتھ میں تلوار ہے، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ مستور الگ نہیں ہوتی ہے، درباری اٹھے اور کہا ظالم تم نے ان کا پورا گھر اجاڑ دیا ہے۔ ہائے ابن زیاد کا دربار، کوفے کا بازار، بطول زادیوں کی غربت۔